ایک دن حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، میرے مولا میں تجھ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں۔ رب نے فرمایا کہ اے موسیٰ عرض کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت میری امت میں کون کہہ رہا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام رب سے عرض کر رہے ہیں، میرے مولا مجھے میری امت کے سب سے گنہگار آدمی سے ملوا دے کہ میری امت کا سب سے بڑا گنہگار کون ہے اس وقت۔ اتنی بڑی امت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رب کی بارگاہ میں عرض کیا، میرے مولا میری امت کا سب سے بڑا گنہگار جو ہے کہ اس سے بڑا اب اس وقت روئے زمین پر کوئی اس سے بڑا گنہگار نہ ہو۔ میری امت میں جو سب سے بڑا گنہگار ہے مولا، جو سب سے زیادہ تیرا نافرمان ہے، اس بندے سے مجھے ملوا دے۔ رب نے فرمایا ٹھیک ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حکم فرمایا کہ اے موسیٰ آپ جب صبح اپنے گھر سے نکلیے گا تو جس شخص پر سب سے پہلے آپ کی نظر پڑے گی، جو آدمی سب سے پہلے آپ کو ملے صبح ہوتے ہی، وہ شخص آپ کی امت کا سب سے بڑا گنہگار آدمی، سب سے زیادہ میں اسی سے ناراض ہوں، سب سے زیادہ وہی میرا نافرمان بندہ ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حکم پاتے ہیں اور رات انتظار گزار کر کے پھر آپ جو ہے فوراً نکلتے ہیں صبح، اور صبح آپ جاتے ہیں تو انتظار میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اور بڑی مایوسی کے ساتھ، کیونکہ جب امتی جو ہے وہ گنہگار ہوتا ہے، امتی جب جو ہے وہ رب کی نافرمانی کرتا ہے تو پھر نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ نبی کو تب تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نماز میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو اپنے حضور کو آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں پہنچاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام روڈ پر راستے پر کھڑے ہوئے ہیں اور انتظار کر رہے ہیں کہ میں دیکھوں کہ کون وہ شخص ہے جو اس وقت میری امت میں سب سے بڑا گنہگار ہے، کون ہے وہ کم نصیب جو اتنا بڑا گنہگار ہے کہ میری امت میں اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں، اس سے بڑا خطا کار کوئی نہیں، اس سے بڑا نافرمان کوئی نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتظار کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ایک شخص آ رہا ہے اور اس نے اپنے کندھے پر ایک اپنے چھوٹے سے بچے کو بٹھایا ہوا ہے، کندھے پر اپنے ایک بچے کو بٹھایا ہوا ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک کلہاڑی ہے، جسے لکڑی کاٹا جاتا ہے وہ ایک کلہاڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں تو مایوس ہوتے ہیں، آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ یہ گنہگار بندہ ہے، یہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، آپ بڑے مایوس ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ گزر جاتا ہے آپ کے سامنے سے۔ آپ دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ میں کلاڑی ہے اور اس کے کندھے پر ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ جو ہے وہ اپنے بچے سے باتیں کرتا ہوا جا رہا ہے۔ آپ کو بڑی تکلیف ہوئی، آپ واپس آئے اور وہ شخص چلا گیا وہاں سے۔ جب آپ واپس آئے تو رب کی بارگاہ میں پھر سے عرض گزار ہوئے، میں نے مولا اچھا کتنا بڑا اعجاز ہے، ڈائریکٹ اللہ سے بات۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام ڈائریکٹ اللہ سے بات کرتے تھے، رب سے ڈائریکٹ ہم کلامی کرتے تھے، یہ بہت بڑا اعجاز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پھر سے عرض کرتے ہیں، میرے مولا اب مجھے پھر دکھا دے کہ میری امت میں سب سے نیک آدمی کون ہے۔ سبحان اللہ، اس وقت سب سے نیک شخص کون ہے میری امت میں، جو میری امت میں سب سے بڑا نیک ہو، جسے بڑا محبوب ہو، جسے تو پیار کرتا ہو، تجھ سے پیار کرتا ہو، میرے مولا کون ہے وہ شخص میری امت میں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آج شام کو اپنے گھر کے باہر آپ کھڑے رہیے گا اور جو شخص سب سے پہلے آپ کے سامنے سے گزرے گا، جب سب سے پہلے جس شخص پہ آپ کی نظر سب سے پہلے پڑ جائے، وہ شخص آپ کی امت کا سب سے جو وہ عبادت گزار بندہ ہے، سب سے خوبصورت بندہ ہے اور میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں، وہ میرا فرما بردار بندہ، میں اس سے راضی ہوں اور وہ مجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے اور خوشی خوشی آپ کے عملوں کی بنیاد پر آپ کے جو نبی ہوتے ہیں میرے آقا علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام، جب امت گناہ کرتی ہے، جب امت کو تکلیف پہنچتی ہے تو نبی کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہماری تکلیف سے ہمارے نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچتی ہے۔ امتیوں کوئی ایسا کام نہ کرو جسے حضور کو تکلیف پہنچے۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش اور آپ آ کے جو ہے وہ دروازے کے باہر کھڑے ہوتے کہ دیکھتا ہوں کون ہے وہ میری امت کا خوش نصیب بندہ جس سے اللہ پیار کرتا ہے، جس سے اللہ راضی ہے۔ اس وقت سب سے بڑا جو ہے وہ نیک وہی ہے میری امت میں، اس سے بڑا میری امت میں کوئی نیک بندہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، دیکھتے ہیں کہ دور شام کا اندھیرا ہلکا سا ہے، چہرے پہ ہلکی ہلکی جو ہے وہ روشنی پڑ رہی ہے، تو دور تھا تو آپ جو وہ نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ قریب آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بغور دیکھا تو آپ ایک دم حیران ہو گئے۔
ایک دم آپ جو وہ حیران ہو گئے، آپ ایک دم جو وہ سکتے میں آ گئے. آپ نے دیکھا یہ تو وہی شخص ہے جو صبح گزر رہا تھا. اس کے کندھے پہ ایک بچہ تھا اور اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی. ہر چیز وہی ہے. حضرت موسیٰ سوچتے ہیں کیا مولا میرے پروردگار، کیا تو نے میری امت میں ایک ہی طرح کے دو شخص پیدا کیے ہیں جو ایک دم ایک ہی ہو بہو سیم ایک طرح ہیں؟ میرے مولا کیا معمہ ہے؟ یہ کون شخص؟ صرف اتنا اضافہ ہے کہ جب وہ صبح گیا تھا تو اس کے کندھے پر لڑکا تھا اور ہاتھ میں کلاڑی تھی. اب تھوڑا سا اضافہ یہ ہے کہ اس کے ہاتھ میں لکڑی بھی ہے، تھوڑی سی لکڑیاں بھی لے کر کے وہ جنگل سے واپس آ رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا کیا معمہ ہے؟ پروردگار بتا دیں مسئلہ کیا ہے، سمجھ میں نہیں آتا کیا مسئلہ ہے. یہ تو وہی شخص ہے جو صبح سب سے بڑا گنہگار تھا، شام ہوئی تو سب سے نیک ہو گیا، سب سے امت میں سب سے بڑا تجھ کو راضی کرنے والا ہو گیا. میرے مولا یہ معمہ سمجھ لیتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں میرے مولا بتا دے، مسئلہ حل فرما دے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک اے موسیٰ یہ آپ کی امت کا شخص جب صبح یہ گیا تھا اس سے بڑا گنہگار نہیں تھا آپ کی امت میں کوئی، لیکن جب واپس آیا ہے تو اب اس سے زیادہ میں کسی سے راضی نہیں ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں مولا راز کیا ہے؟ صرف اس جو وہ اتنے عرصے میں جو صبح سے لے کے شام تک جو وقت گزرا، اسی وقت میں اس نے کون سا ایسا عمل کر لیا جس تو اتنا راضی ہو گیا میرے مولا، اتنا زیادہ خوش ہو گیا. رب نے فرمایا اے موسیٰ، اے میرے نبی، جب یہ صبح گیا تھا تو بے شک اس سے بڑا گنہگار کوئی نہیں تھا. جب یہ جنگل پہنچتا ہے اور اس کا چھوٹا بچہ اس کے کندھے پر تھا، وہ پہلی بار اپنے باپ کے ساتھ جنگل گیا تھا. جب وہ جنگل میں قدم رکھتا ہے اور اس کا بیٹا اتنے بڑے بڑے درختوں کو دیکھتا ہے، اتنے بڑے جنگل کو دیکھتا ہے، تو وہ حیرانی سے پوچھتا ہے ابا یہ جنگل کتنا بڑا ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے بیٹا ہاں یہ جنگل بہت بڑا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابا کیا اس جنگل سے بڑی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا اس جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے، وہ جا رہا ہے دھیرے دھیرے قدموں سے، کلہاڑی ساتھ میں ہے، کندھے پر بیٹا بیٹھا ہوا ہے، سوال کر رہا ہے، کہہ رہا ابا کیا جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کا باپ کہتا ہے کہ ہاں بیٹا جنگل سے بڑی بھی کوئی چیز ہے. کہا وہ کیا چیز ہے؟ کہا بیٹا وہ پہاڑ ہیں جو زمین کو روکے ہوئے ہیں، وہ بہت بڑے ہوتے ہیں. تو کہتا اچھا وہ پہاڑ بہت بڑے ہوتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا وہ پہاڑ بہت بڑے ہوتے ہیں. کہا ابا کیا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی طاقتور چیز ہوتی ہے؟ اس کا باپ کہتا ہاں بیٹا پہاڑ سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. کہا کیا ہے وہ؟ کہا بیٹا یہ آسمان جو دیکھتے ہو یہ آسمان سب سے بڑا ہے، یہ آسمان بہت بڑا ہے. اس کا بیٹا کہتا ہاں یہ آسمان بہت بڑا ہے. اس کا باپ کہتا ہاں بیٹا یہ آسمان بہت بڑا ہے. تو اس کا بیٹا کہتا ہے کہ ابو جان کیا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ کیا اس آسمان سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کا باپ زاروں قطار رونا شروع کرتا ہے. اس کے باپ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو گرنا شروع ہو جاتے ہیں. وہ کہتا ہاں بیٹا ایک چیز ہے جو اس آسمان سے بھی بڑی ہے، اس جنگل سے بھی بڑی ہے، اس پہاڑ سے بھی بڑی چیز ہے. اس کا بیٹا کہتا ابو وہ کیا چیز ہے؟ اس کا باپ روتے ہوئے کہتا ہے بیٹا وہ چیز جو ہے وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں، وہ تیرے باپ کے گناہ ہیں جو آسمان سے بڑے ہیں، جو جنگل سے بڑے ہیں، پہاڑوں سے بڑے ہیں، دریا سے بڑے ہیں. تیرے باپ کے گناہ بہت بڑے ہیں. اس کا بیٹا کہتا ابا آپ کے گناہ اتنے بڑے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا میرے گناہ بہت بڑے ہیں. اس کا بیٹا پھر کہتا ہے ابو کیا آپ کے گناہ سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اللہ اکبر، کیا آپ کے گناہوں سے بڑی بھی کوئی چیز ہے؟ اس کا باپ روتا ہوا کہتا ہاں بیٹا ایک چیز ہے جو میرے گناہوں سے بھی بڑی ہے، اس سے بڑی پھر کوئی چیز نہیں ہے. اس کا بیٹا کہتا کیا چیز ہے؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ بیٹا وہ میرے رب کی رحمت ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں، وہ میرے رب کی رحمت ہے. اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ جیسے ہی اس کے باپ نے کہا، جیسے اس کا بیٹا پوچھتا جاتا اس کا باپ بتاتا جاتا، اور جب آخر میں اس کے باپ نے محبت سے میری رحمت کو یاد کیا اور کہا کہ بے شک اس کی رحمت سے بڑی کوئی چیز نہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے میں تجھے معاف کرتا ہوں. اور میں اس سے اتنا راضی ہوا کہ اس وقت آپ کی امت میں اس سے بڑا نیک کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا جتنا میں اس سے راضی ہوں اس وقت میں کسی سے راضی نہیں. یہ رب کی رحمت ہے. آدمی اپنے رب کی رحمت کو ڈھونڈے، تلاش تو کرے. اس کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے، رب کی رحمت بخشش کا بہانہ ڈھونڈتی ہے.